لہذا یہ کہہ کے بات کے رخ کو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، یہ گمراہ کن باتیں. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو صدیقہ طاہرہ کو نہیں پہچانتے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ نہیں دیکھی ہے، جو مولا کائنات کو نہیں پہچانتے ہیں، جو انہوں نے امام حسین کی تحریک کو نہیں سمجھا، جو احمق بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. پولیٹکس نظام کے تحت میں ہے، لہٰذا نظام کے تحت میں ہے تو دین سے الگ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. سرکار سید الشہداء نے یزید پہ جو اعتراض کیا تھا وہ کس لیے اعتراض کیا تھا؟ صدیقہ طاہرہ کا جو اعتراض تھا وہ کس چیز پہ تھا؟ جتنے بھی ڈفرینسز ہیں وہ سب بات کے. صرف بی بی نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ اس منصب پہ، عہدے پہ جو شخص بیٹھا ہے حکومت کے لیے، یہ ہم کو قبول نہیں. اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیے آپ. اگر بی بی کا اعتراض حکومت کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیے آپ. آج صدیقہ طاہرہ ہوتی تو کیا غلط حکمران پہ اعتراض نہیں کرتی؟ کیا سارا اعتراض سن 10 ہجری اور 11 ہجری کے لیے مخصوص ہے؟ لہذا یہ کہہ کے بات کے رخ کو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، یہ گمراہ کن باتیں. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو صدیقہ طاہرہ کو نہیں پہچانتے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ نہیں دیکھی ہے، جو مولا کائنات کو نہیں پہچانتے ہیں، جو انہوں نے امام حسین کی تحریک کو نہیں سمجھا، جو احمق بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جن لوگوں کی نگاہ میں اسلام ذرا سا بھی سمجھ میں آتا ہے ان کو، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق، اور آپ دیکھ لیجیے ساری چیزیں ہمارے سامنے. لہذا دو سیاست، ایک حیوانی سیاست جہاں پہ خواہشات کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ، یا ان سے گزر جائے تو خوف کی بنیاد پہ، یہ حیوانی سیاست، حیوانی پولیٹکس. اس کے مقابلے میں جو انسانی سیاست ہے، انسانی سیاست میں، انسانی پولیٹکس میں لوگوں کے اقدار اور ویلیوز کو بلند کیا جاتا ہے تاکہ جب لوگوں کا شعور بلند ہو تو وہ خود پہچانے کہ کون ہے کہ جو بہتر ہم پہ حکومت کر سکتا ہے. یہ فرق ہے. خواہشات کو بھڑکا کے حکومت کرنا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. لہذا باطل حکمران ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ویلوز کو، اقدار کو، شعور کو بلند کر کے حکومت کرنا یہ ایک مکمل راستہ ہے. لہذا باطل لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. سرکار سید الشہداء نے جب یزید پہ اعتراض کیا تو بہت واضح الفاظ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت امت برائے مثل یزید. اس اسلام پہ ہمارا سلام، خدا حافظ اس اسلام کو کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو. چرواہا جانوروں کا ہوتا ہے نا. جانوروں کا چرواہا گلے کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ یا خواہش کی بنیاد پہ یا خوف کی بنیاد پہ. جو تمہارا حکمران ہے یہ باطل پولیٹکس والا ہے، تمہاری خواہشات کی بنیاد پہ پولیٹکس کر رہا ہے، تم کو ڈرا کے پولیٹکس کر رہا ہے. اور جب اسلام میں اس بنیاد پہ سیاست ہو تو اس اسلام پہ ہمارا سلام. خدا مر گیا اسلام، کیونکہ اسلام میں خواہشات اور خوف کی جگہ ہی نہیں. اس کے مقابلے میں امام اس نظام کو پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں معرفت ہے، کمال ہے، شعور کی بلندی. تو یہ دو پولیٹکس ہے، ایک خواہشات والی اور ایک شعور والی. اللہ کی الہی سیاست جو ہے، جو اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی ہے، وہ شعور والی سیاست ہے. لوگوں کے اقدار اور ویلوز والی سیاست، لوگوں کے تدبیر اور تدبر والی سیاست. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دو راستے ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو خواہشات والی پولیٹکس ہے وہ خواہشات والی، وہ حیوانوں والی ہے، وہ طاغوتی. ولی کے معنی کیا ہے؟ ولایت کیسے کہتے ہیں؟ ولایت یعنی حکومت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں مولا کائنات کے ولایت کے اعلان سے پہلے کیا کہا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا. ولایت کا مطلب یہ
ہمارے نفس پہ ہمارے ولی کا کنٹرول. دنیا میں 2 ہی ولایت ہے، 2 ہی حکومت ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دونوں ولایتوں کی آیتیں یاد ہیں کسی کو؟ اللہ ولی الذین آمنوا. آئے ولایت بھی یاد ہوگی، انما ورسولہ. یہ انما حصر ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے، دائرہ ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے، یہ ہم نے دائرہ بنا دیا. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ اشارہ ائمہ کی طرف ہے. یہ بات ثابت شدہ، ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کس کی ہوئی ہے؟ الہی حکومت، الہی سیاست، الہی نظام، الہی سسٹم، کہ جہاں پہ لیڈر رسول، لیڈر ائمہ، اور نظام قرآن. حکومت کے لیے 2 چیزیں ہیں نا، ایک سسٹم چاہیے اور ایک لیڈر چاہیے. لیڈر اللہ کا رسول، امام، اور نظام قرآن. یہ ہو گیا اللہ ولی الذین آمنوا. صاحبان ایمان جس حکومت کو قبول کریں گے وہ اللہ کی حکومت. والذین کفروا، بتایا گے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ کے مقابلے میں جو حکومت آتی ہے، جو نظام آتا ہے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. کوئی بھی سسٹم ہو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اسے طاغوت کہا جائے گا. آیت الکرسی نے ہم کو 2 حکومت کا سسٹم بتایا، 2 نظام بتایا ہے، 2 پالیٹکس بتائیے، 2 سیاست بتائیے. ایک الہی سیاست اور ایک طاغوتی سیاست. تو یہ جو غیر الہی ہے، جو حیوانی ہے، یہ طاغوتی ہے. فرعون کی سیاست طاغوتی تھی، نمرود کی سیاست طاغوتی تھی، یزید کی سیاست طاغوتی تھی. یہ فہرست تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، جتنے بھی اس فہرست میں ہیں سب کی سیاست طاغوتی تھی. اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی سیاست الہی تھی، جناب ابراہیم کی سیاست الہی سیاست تھی. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سیاست، امام حسن سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی سیاست الہی سیاست تھی. یہ 2 سیاستوں کا فرق ہے، ہمیشہ فرق رہا ہے. یہ کہنا کہ سیاست بری چیز ہے، سیاست اچھی نہیں ہے، سیاست خراب ہے، وہ سیاست کی جو حیوانی سیاست ہے، وہ سیاست کی جو طاغوتی سیاست ہے، وہ سیاست کی جو مکاری کی سیاست ہے، وہ سیاست کی جس میں جھوٹ ہے، وہ سیاست کی جس میں دھوکہ دھڑی ہے، وہ سیاست کی جس میں لوگوں کو غلط چیزیں کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، وہ سیاست باطل بھی ہے، طاغوتی بھی ہے، غلط بھی ہے، حرام بھی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں سیاست کے جو صحیح معنی ہے پولیٹکس کے، انسانوں کے بیچ میں میل جول کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا نظام، ایسا سسٹم جس سے لوگوں کی امنیت باقی رہے، لوگ محفوظ رہیں، ان کو ان کے حقوق ملتے رہیں، کوئی کسی کے حق کو ضائع نہ کرے، لوگوں کا استحصال نہ ہو. یہ سیاست یہ الہی سیاست ہے، یہ عدل و انصاف کی سیاست ہے، یہ ائمہ کی سیاست ہے، یہ انبیاء کی سیاست ہے. یہ وہ سیاست ہے کہ جس کے قیام کے لیے اس باطل سیاست کے مقابلے میں صدیقہ طاہرہ بھی آئی تھیں، سرکار سید الشہداء بھی آئی تھی. یہ فرق ہے ان دونوں پالیٹکس کا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے اور ایک لفظ میں، ایک جملے میں کہہ دے کہ سیاست غلط ہے اور حرام ہے، اور جس سے مراد یہ سیاست لی جائے تو غلط ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا. لہذا ائمہ نے سیاست کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، آئین سیاست کے مطابق کیا. لیکن کون سی؟ الہی سیاست، نظام پروردگار کی سیاست.